اتارا ہوا کہتا ہے میں نے نہیں اتارا. میں نے کہا پھر کچھ پانی خرابی کو ایسے اتر کیا ہوں. کس کو پوچھ رہے تھے؟ عثمان سے میں پوچھ رہا تھا. ویسے وہ مذاق کر کیسے رہا تھا. اتارے گا؟ وہ مذاق کر رہا تھا اسے مجھے پتا ہے. میں اسے مذاق کر رہا تھا یہ بات. پیر صاحب نعیم بھائی کو ماڈریٹر بنا دیں. نہیں بھائی نہیں یار کو وہ میں تو موڈریٹر نہیں سب کو بنتا. سب کو حلال کر دے گا. سب کو حلال کر دے گا. مجھے بھی نکال دے گا. کوئی بھروسہ نہیں. تو بھی نعیم بھائی کو اللہ پاک خوش رکھے سارے مسلمانوں کو بھی. چاقو لے کے مجھے بھی کہے گا نکلتا ہے یا نہیں؟ مجھے بھی نکلنا پڑے گا. نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. نہیں صحیح ہے نا. بالکل صاف بندے ہیں, صاف ستھرے بندے ہیں جی. بھائی کوئی موڑ نہیں اندر. اس میں دو رائے نہیں. ہر آدمی میں اپنی خوبی ہے. اللہ پاک نے انسان بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے بھائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہر آدمی اپنی خوبصورتی میں اس میں ہے. اچھا بات کیجئے فیصل صاحب. استاد محترم. حبیبی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ چوہان جی. جی 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 چوہان صاحب آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے گفتگو سنی ہے یا نہیں سنی؟ عثمان صاحب جو آگے. حدیث کے متعلق آپ بیان جی کر رہے ہیں. جی 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 نہیں میں تو جو آپ کا موقف ہے میں اسی کے ساتھ جاتا ہوں. کیا ہے ذرا وضاحت کیجئے. یہی کہ مطلب 100 سال کے اندر جو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ سارے وفات پا چکے ہیں. جی جی ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. جی دجال. نہیں اسکانی بھائی اس کو دجال دجال مانتے ہی کا نہیں معنی ہیں. تو ہم بالکل اور کرتے ہیں. جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ تو ہم ہاں کرتے وہی ہی تو نہیں کہہ رہا ہیں. ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے نا. اس سے آپ کیا سمجھے تو آپ کا نہیں موقف بھی تو سمجھ لیں. ہاں جی دجال جو ہے نا وہ ایک گروہ دجال کا ہے جس کی دوسرا جب آپ نے نشانیاں بات مجھ تمثیلی سے انداز کرنی میں ہے تو بیان کی طارق ہیں. چوہان صاحب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی مجھے جان آپ وہ نے دوسرے لٹکانا ہے. میں نیچے اسکانی اتر بھائی لیتا اس میں میرا ایک کویسچن ہے. بھائی آپ جان ایک ان کا آپ موقف جواب بھی دے دیں یا جاننا ہے طارق نا. بھائی جواب دے دیں. بھائی میرا جان آپ لوگوں کویسچن کو ہے. جلدی کیوں ایک ہے؟ منٹ سارے خاموش کریں. موقف تو دجال کے جاننے متعلق دیجئے نا بھائی. دیکھیں پیر اسکانی بھائی دیکھیں جی ہماری جو گفتگو ہے نا اس کا قادیانی موقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری اور فیصل کی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے ان سے اپنے پوچھنا سکون قلب کر یہ سوال کیا ہے میں نے آپ سے. ٹھیک ہے. جی جی ایک وضاحت کے لیے جی جی اس کا قادیانی موقف سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. قادیانیوں نے کیا لکھا اس کا جواب میں خود مجھے اچھی طرح آتا ہے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں نا بھائی. ہاں وہ آپ ان سے بے شک طارق چوہان سے جانے ان کا کیا ہاں موقف ہے. جی طارق صاحب اپنا موقف دیجئے. نہیں دجال کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ ایک گروہ ہے جو مسیح ابن مریم کے وقت جب وہ اس کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ موجود ہوگا. تو وہ دجال سے مراد وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں, جو دین سے خالی ہیں. جیسے کہ بتایا گیا کہ اس کی کیسا؟ دائیں آنکھ کانی ہوگی, یعنی وہ دین کے حصے سے. بائیں آنکھ بہت روشن ہوگی, یعنی جو دنیاوی حصہ ہے اس لحاظ سے وہ بہت طاقتور ہوں گے, لیکن دین سے وہ بالکل عاری ہوں گے. تو مطلب یہ کوئی خاص ایک شخص نہیں ہے جس کے جی بارے جی میں بتایا جا یہ رہا ہے. گروہ ہے. ہاں جی گروہ ہے, اس کے ہاں متعلق بہت بتایا. سارے لوگ ہیں. ہاں جی مطلب صاف لفظوں میں جنہوں نے انکار کر دیا جس کو ہاں آپ جی. نبی مانتے ہیں وہ لوگ دجال ہیں. نہیں مرزا صاحب نے اس کے متعلق تشریح کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مطلب عیسائی گروہ. عیسائی. اچھا ہاں جی عیسائیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ہے دجالی گروہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسلام کے خلاف بھی یہ سب سے بڑی ان کی سازش چل رہی ہے, اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اچھا پیر اسکانی بھائی چلے بات چل رہی ہے. طارق چوہان صاحب یہ ملکہ برطانیہ جو تھیں اور گورنمنٹ برطانیہ جو تھی ہندوستان میں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی؟ مرزا صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ دجال سے مراد وہ پادریوں کا گروہ ہے, انگریزوں کو نہیں انہوں نے دجال کہا. پادری انہوں نے گورنمنٹ کی کہا سرپرستی میں تھے یا نہیں تھے؟
ये तो आपकी जमात ने माना है कि पादरियों की गवर्नमेंट की सरपरस्ती थी पादरियों नहीं, लेकिन सरपरस्ती क्या थी असल बात, वो तो फिर आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब की सरपरस्ती पे अंग्रेज़ करते थे, लेकिन असल बात ये है कि पादरियों का जो ग्रोह है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उन्होंने बदज़ुबानी की, जैसे फ़तेह मसीह के मतलब उन्होंने लिखा हुआ है, और भी था इमादुद्दीन और इस तरह के जो जिनके मुतल्लिक भी अकायद में तो शामिल है ना उनके बराबर। हाँ अकायद में शामिल है, लेकिन उन्होंने उस तरह का दजल तो नहीं ना किया, चलें, दजल तो पादरियों ने फिर किसी किया। वक्त इस पर गुफ्तगू करके पीर अस्कानी भाई को बात करने दें। मैं आज सुबह से चुप हूँ भाई, मेरा एक सवाल है, नहीं भाई से कुछ बात मैंने बोला। चले आप पहले सवाल कर लें जी, हम बात फैसल का मुझे बड़ा शक है, फैसल को भागने मत दीजिए। हाँ भाई, जी साहब आपने बात ही नहीं करने देनी, तभी तो आपने तारिक चौहान को बीच में शामिल करके मेरा टाइम जाया किया है। आप बात करने नहीं करते, ताहर चौहान को हक आपको है पता है आप बोलने का। गलत हैं। हमारा मेहमान वल्लाहि आपको पता है आप गलत हैं, वल्लाहि आपको पता है, यार सवाल ही नहीं करूँगा। वल्लाहि आपको पता है पीर साहब आप गलत हैं, इसलिए आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। भजन कसमें क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र भाई, खैरियत है? भाई को मारत करो नदी। पीर अस्कानी भाई फैसल को कहें इतनी कसमें न खाओ, घबरा कर जाओ, हम एतबार करते हैं। जी क्या हाल है? डरने की मैं कसम इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे पता है कि पीर साहब को असल बात पता है, लेकिन पीर साहब सिर्फ यहाँ पर घम गोड़ी गा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं भाई, बात कीजिए। ये जो आपने अब ये सारे दोस्तों को प्लीज 2 मिनट चुप करा लें ताकि आपका जो मुद्दा एक्चुअल है ना वो हम उससे कन्फर्म हो जाए। आपने बड़ी जल्दी अपनी बात तब्दील कर लेनी है। ये जो मुस्लिम की हदीस जसासा मेरे प्यारे भाई नईम ईमान ने सुबह आपको पेश की थी ना, इसका मेरा ख्याल है नंबर बनेगा 2942A। यही आप पढ़ के सुनाई थी आपने मुझे पीर साहब? 7386 हदीस का नंबर है मुस्लिम की। ये किताबुल फितन वाली हदीस ही पढ़ रहे हैं ना? किताबुल फितन मैंने नंबर बताया जो मेरे पास। जसासा, हाँ उसी में तवील हदीस है हज़रत फातिमा से। हाँ बहुत तवील तवील हदीस है। इसी हदीस के अंदर इसी 70 क्या आपने बताया? 7028 बताया ना आपने? 7386 7386 7186 बताया। अच्छा चलें, बहरहाल ये हदीस जो है ना ये किताबुल फितन में भी आई हुई है और हदीस जसासा के नाम से आई हुई है मुस्लिम के अंदर। वहाँ पर इसका नंबर उन्होंने 2942A और जो इंटरनेशनल वाली जो इनका रेफरेंस होता है उसमें 7028 भी है, वो भी चेक कर लेना, यही है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, इसी हदीस के साथ इससे अगली ही इसी बाब के अंदर इससे बिल्कुल अगली हदीस, ये बाबुल फितन की 147 नंबर हदीस है। बाबुल फितन की जो कि किताब नंबर 54 बनती है किताबुल फितन, इसकी 147 नंबर हदीस है जो कि हदीस जसासा है। अगर पीर साहब हदीस नंबर 149 पढ़े ना, जो इससे सिर्फ 2 हदीसें अगली हैं, जिसका इंटरनेशनल के अंदर नंबर 7030 बनता है और सुन्ना.com के ऊपर 2942 बनता है, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ अल्फाज हैं कि ये तैयबा है और वो दज्जाल था। पीर साहब कह रहे हैं उसको दज्जाल नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बार बार कहने का मकसद है ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये क्यों था? क्योंकि दज्जाल के अल्फाज थे। ऊपर हदीस में आप पढ़ें कि जब मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, उसने क्या अपना उसका किया हुआ था कि अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं तमाम इलाकों पे कब्जा कर लूँगा सवाए तैयबा के। उस हदीस के अंदर साफ उसके दज्जाल के अल्फाज हैं कि दज्जाल ने जिस वक्त वो कलाम हो रहा था ना उसके अंदर ये अल्फाज है दज्जाल के कि मैं तमाम इलाकों के ऊपर कब्जा कर लूँगा सवाए तैयबा के। उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं कि ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है और वो दज्जाल है। इसी हदीस के तसलसल में तो ये मेरे उस्ताद को बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन अभी उस्ताद ने क्योंकि हमें गमन गोरियां खिलानी है कि भाई हम इस पुरानी हदीस से दज्जाल उसको साबित करें, मैं वो भी करूंगा इंशाल्लाह, मैं वो भी करूंगा। इसी हदीस से जो आपने वो पहले वाली बताई है लंबी वाली, इसी से साबित करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ ये कि उसमें असबात है कि भाई ये जो बताई गई है ये बात ठीक है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कलाम भी आपको दिखाऊंगा जो सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बताया हुआ था, जिसके ऊपर इसी हदीस में इशारा था। और दूसरे असहाबा कराम के कौल जो दज्जाल के बारे में है वो तो फिर मसला इनके साथ आगे जाके हल होगा ना कि 100 साल वाली हदीस का उस पर इतलाक होता है कि नहीं, वो भी मैं इसी से साबित करूंगा
انشاءاللہ اسی ایک ہی حدیث سے ساری چیزیں ثابت کروں گا، لیکن پہلے یہ تو پیر صاحب مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے دجال ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اثبات کر رہے ہیں، اس سے ایگری کر رہے ہیں. اونلی تھنگ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے وہ اس کی لوکیشن ہے، اور اس کی صحیح لوکیشن بھی بتا دی ہے. اور یہ یاد رہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اپنی بات سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ ہمیں ساروں کو دیکھنا پڑے گا، جو ان کو رویا میں دی گئی ہیں، جو ان کو القاء کیا گیا، جو وہی خفی میں جبرائیل نے بتائی ہیں، وہ ساریوں کو رکھ کے یہ چیز کرنی پڑے گی. وہ تو ہم آخر میں جائیں گے نا انشاءاللہ کہ بھئی یہ جو 100 سال والی حدیث ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں، اور وہ بھی ایک لائن کا ہی جواب ہے، وہ بھی اسی حدیث کے اندر ایک لائن کا جواب ہے. یہ پیر صاحب صرف ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ ہم لوگوں کی علمی قابلیت کیا ہے، یہ میرے اسٹوڈنٹ کتنے رولا ڈالتے ہیں، ان کی علمی قابلیت کیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. جی استاد محترم ذرا دوبارہ کھولیے گا وہ حدیث، عربی میں پڑھنی ہے عربی میں پڑھ دیں، اردو میں پڑھنی اردو میں پڑھ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو رہی ہے وہ الفاظ پر آئیے. اچھا فیصل بھائی، لتا جی دی استاد، پار پاؤ. میں یہ پا جتنے کے بھی آیا ہوں آپ نے پورا. پیرستانی بھائی پلیز پلیز یار، سیریس بات ہوتی ہے، غیر متعلقہ فکرہ بول کے نا بات کا تسلسل توڑ دیتے ہیں. نہیں یہ ایسے نہیں مذاق کر رہا ہوں ایسے ان سے نا. مذاق، سیریس گفتگو میں یار چلے مذاق ٹھیک، کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہر اچھا وقت فیصل بھائی مذاق نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی باتیں تو بہت کچھ کی. بھائی ہم نے کیا کہا تھا، جو حدیث ہم نے پڑھی امام مسلم کی، نمبر آپ کو دے دیا، اس کو ہم نے پڑھ بھی لیا. اس میں کیا تھا کہ یہ باتیں جو کچھ میں نے بتایا مطابقت رکھتی ہیں، یہ کہا تھا یا کچھ اور کہا تھا؟ جی اس کا آپ نے جواب دو. کہا لیکن یہ وہ دجال نہیں ہے جو جس کا ذکر کیا گیا، یہ وہ دجال نہیں ہے. میں نے کیا کہا، اس حدیث کو مت بھولیے. اس جی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ یہ دجال ہے. اچھا جو پیر کچھ صاحب آپ مجھے نے ایک دیکھا بات بتائیں، واقعہ آپ نے یہ حدیث کھولی ہوئی ہے؟ آپ نے یہ حدیث کھولی ہوئی ہے بھائی سامنے؟ میری بات جو میں نے کہا پلیز ہے. پلیز پیر صاحب دیکھیں، مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، اس کو گمبھیر نہیں کرنا. میں چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے چھوٹا سا جواب دے دیں. یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے ہے، بات ہو گئی آپ کی آپ نے بھائی، ہمیں پڑھ کے سنائی تھی. بات ہو گئی آپ کے پیارے بھائی. آپ مجھے نہیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی تو میں آپ کو جی کہہ رہا ہوں. گھما پھرا کے بات مت کیجیے، صاف شفاف بات کیجیے. ہم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا بولیے. تھا کہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آدمی جس کو نبی کریم سے جس نے تمیم داری نے دیکھا ہے وہ دجال ہے. یہ آپ نے فرمایا. میں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ دجال ہے. کہا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، جو کچھ میں نے بتایا دجال کے بارے میں، مطابقت رکھتی ہیں، یہی کہا. اچھا جزاک اللہ. اب مجھے یہ بس بتائیے پیر صاحب، یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے ہے؟ پڑھیے اپنی باتیں آپ دیکھیں، اس کو پڑھیے. وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کو پڑھیے. استاد محترم، یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے ہے؟ میرے سامنے نہیں ہے ابھی، میں تھوڑا سا کام میں ہاں بزی ہوں. بس یہ اتنا سا سوال تھا. آپ اتنا لمبا ٹائم ضائع کیا سب کا، 3 منٹ دیکھے. اب میں آپ کے سامنے حدیث کھول رہا ہوں. ٹائم تو خود آپ ضائع کر رہے ہیں، حدیث کو نہیں پڑھ رہے، اپنی باتیں بتا رہے ہیں. حدیث پڑھیے نا، میں اس کو اس سنوں گا نا. میں حدیث سن سے رہا ہوں. نہیں، اس حدیث سے تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی. اب اس کون حدیث سے سے حدیث اگلی سے اگلی حدیث پڑھیں آپ. بات نہیں مانی اس نہیں. حدیث سے اگلی حدیث پڑھیں پیر صاحب. 2 حدیث سے ایک حدیث چھوڑ کے نا، جو اگلی حدیث ہے وہ پڑھیں. کتاب بھائی جان، الفتن کی آپ نے اس حدیث نمبر حدیث سے 149. میں نے کہا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں نے فرمایا. میں نے یہ کہا. آپ اچھا یہ کہہ رہے ہیں پیر آپ کی صاحب، بات نہیں مانی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس حدیث سے اگلی حدیث پڑھیں تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ھذا طیبۃ وذالک دجال. کیا نمبر ہے حدیث کا؟ آپ کو پڑھنے میں کیا میں نے پریشانی ہے؟ بتایا ہے، یہی تو کہتا ہوں نا، جس وقت بتاتا ہوں اس وقت آپ سنتے نہیں ہیں. یہ حدیث جو آپ نے ابھی مجھے بتائی ہے نا پہلی پیرستانی بھائی والی، آپ کو بھیج دیا میں نے، اچھا 7388 نمبر ہے، میں نے بھیج دیا. مسلم کی 7388 نمبر ہے. اس سے ایک سے اگلی حدیث ہے. نہیں بھائی، ہاں بھیج دیا میں نے، ان کو بھیج دیا.
जी ਬੇਲੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। Bonjour. Yeah, it's okay. बोलो। हम आपके मुंतज़र हैं पीर अस्कानी भाई, जवाब आप जी जी आपका हदीस ही पढ़- इंतजार कर रहे हैं। हदीस उस्ताद मेरे मोहतरम। सामने पढ़िए पढ़िए। ये ले पढ़ लेते हैं जनाब, पढ़ लेते जी जी हैं। ये लें उस्ताद मोहतरम। जी नहीं उस्ताद मोहतरम, ये जनाब मुस्लिम की किताबुल फितन व शराइत व सा, इसकी ये हदीस नंबर 2942C और किताबुल फितन में 149 और इंटरनेशनल में 7031। इसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं पीर साहब, देख लें साफ। भाई हदीस नहीं पढ़ेंगे तुम बजालिक दजाल। भाईजान, हदीस नहीं पढ़ेंगे। हदीस वही है, वो कह रहे हैं सारी हदीस बाकी वही है, उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो किसने कहा हुआ बाकी है? बाकी सारी हदीस वही है। ये अल्फाज देखें यही साहब है? पे अल्फाज मौजूद है, बाकी सारे वही हदीस वही है, बस दो अल्फाज हैं इसमें। बस ये अल्फाज बाकी सारे नए हैं, बाकी सारी की सारी हदीस वही है। वो फरमा रहे हैं कौन फरमा रहा है? इमाम मुस्लिम। पढ़िए ना, क्या कहते हैं, ये लें पीर साहब। पढ़िए। वहदसना हसन इब्न अल हवानी व अहमद बिन उस्मान अन-नवाफिल काला हदसना वहब बिन जरीर हदसना अबी काल समईतु अलैना बिन जरीर युहद्दिसु अन शाबी अन फातिमा बिन्त कैस कालत क़दिमल्लाहु अला रसूलिहि तमीमुद्दारी व अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु राकिबुल बहर फताहत बिही सफीनतु फसकत अलई जजीरा फखरुज अलैहा यल्तमिस अलमा अल फलाकी अन्नसनाआ युहर्रु शुरा फख्तसल हदीस वकाला फी सुम्मा काला अम्मा इन्नहु लौ कद उज़िन्नु ली फिल खुरूज कद वतुआइतुल बिलाद कल्लहा गैरा तय्यबतु फअखरजहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलन्नास फहद्दसुहुम काला हाज़िहि तय्यबतु व ज़ालिका दज्जाल। वो कह रहे हैं कि सारी की सारी हदीस वही है और उसमें सिर्फ जो चीज़ ऐड नज़र आ रही है आपको वो यही है कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि मैं तैयबा में हूँ वो दज्जाल है, और ये इसी हदीस से रिलेटेड है। साहब ये देखें, इस हदीस को उन्होंने नंबर दिया हुआ है C और इसी से रिलेटेड जो दूसरी हदीस है उसको नंबर दिया हुआ है 29, जो आपने वो पहले पढ़ी थी वो लंबे वाली, वो भी कहते हैं, मैं वो भी पढ़ देता हूँ आपको सारी की वो सारी। तो हमने पढ़ ली।
ہاں اس کے ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ ہے، امام مسلم نے کی ہوئی ہے، اسی باب میں لائے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ خود لکھ رہے ہیں کہ باقی ساری حدیث وہی ہے، اس میں بس یہ صرف نئے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ اس حدیث میں اس ریلیشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طیبہ 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 ہے کہا ہے 3 دفعہ، اس کے علاوہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ ہے طیبہ اور وہ ہے دجال۔ اور اس کی وجہ جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کی پیر صاحب پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دجال کی دوسری نشانیاں پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے کہ وہ جو دجال ہے نا وہ کالا ہے، نہ وہ مطلب اس کے کئی رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ پھر ہمیں سیدہ علی کا قول ملتا ہے کہ اس کی داڑھی کے ساتھ دم بھی ہے۔ پھر ہمیں حضرت ابن مسعود کا بھی ایک قول ملتا ہے۔ یہ سارے وہ قول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائے ہوئے ہیں صحابہ کرام کو مکی زندگی میں۔ قول ملتا ہے کہ وہ ابلیس کی نسل میں سے ہے۔ پھر ہمیں قول ملتا ہے ایک اور صحابی کا بھی، مجھے ابھی مطلب ہمیں بے شمار قول ایسے ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ والا انسان نہیں ہے، اس طرح کا انسان نہیں ہے جس طرح کے انسانوں کی۔ فیصل جتنی بات ہو رہی ہے ان تک محدود رکھ، موقف پیر اسکانی بھائی کو بول بہرحال یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو بخاری مسلم سے دکھا دیے، دیکھ لیے پیر اسکانی بھائی کو الفاظ دکھا دیے ہیں کہ اس ساری وہ جو بندہ جس کا بتایا گیا ہے نا وہ شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دجال ہے اور یہ طیبہ ہے، یہاں پر نہیں وہ آ سکتا، بس بات ختم خلاص۔ یہ جو امام ترمذی حدیث لے کر آئے ہیں من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس میں یہ کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیر صاحب وہ وہاں سے اس کا ظہور ہونا ہے جہاں سے اس نے یہاں پر ان علاقوں کے اوپر قبضے کے لیے آنا ہے۔ ابھی تو جس حدیث کا اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں اس حدیث میں تو وہ اس عمارت کے اندر جو ان کو دکھی ٹوٹی پھوٹی عمارت اس کے اندر قید ہوا ہوا ہے اور وہ ان سے نشانیاں پوچھ رہا ہے۔ پیر صاحب جو آپ کے سوال کا جواب ہے نا ذرا پلیز سنو، اگر آپ اس حدیث کے اوپر واپس جائیں تو اس بندے نے 3 سوال پوچھے ہیں امام داری سے، اور پھر اس نے بتایا کہ میں ان تینوں چیزوں کے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب تک یہ تینوں چیزیں جو اس حدیث میں پوچھی گئی ہیں نا پیش گوئیاں پوری نہیں ہوتی، نہ تو اس کا ظہور ہونا ہے خراسان والی سائڈ سے، ابھی تک تو وہ زمین کے اوپر ہے ہی نہیں، ابھی تک تو وہ سمندروں میں قید ہوا ہوا ہے۔ پیر صاحب یہ بھی تو مسئلہ آپ نہیں سمجھ رہے اچھا کہ سمندر وہ کے اندر، قید ہوا ہوا ہے سمندروں میں اور آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں زمین پہ۔ اچھا سمندر میں وہ قید ہے فی الحال، کہاں سمندر میں وہ جو چھوٹا سا انہوں نے جزیرہ نما دیکھا ہے، چھوٹا سا جزیرہ جو ہے کون سے علاقے میں؟ اس کا معلوم ہی نہیں ہے، اس کا معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ امام تمیم داری خود کہہ رہے ہیں ہم جب رستہ بھول گئے تھے حدیث کے اندر تو کیا معلوم وہ علاقہ کہاں پر ہے، وہ جزیرہ کہاں پر ہے۔ ہاں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتایا ہے کہ نہ تو وہ یمن والا ہے اور نہ وہ دوسرا وہ جو آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا، ایک منٹ ٹھہرے مجھے حدیث واپس کھولنے دیں، ہاں نہ تو وہ شام کا ہے، نہ تو وہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ وہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق کی طرف ہے۔ خراسان مدینہ کی کون سی طرف پہ پڑتا ہے؟ نہیں یہ پیر صاحب یہ پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں، یہ تب کی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو اس جگہ پر قید کیا ہوا ہے اس کی آزادی ہو جانی ہے، اس کے بعد پھر خراسان والی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آزادی ہو جائے گی۔ خراسان کہاں ہے؟ خراسان افغانستان میں، خراسان تو مدینہ کے کون سے نہیں شہر میں ہے افغانستان اور ایران کا علاقہ جو ملا کے ہے اس کو پرانا خراسان کہا جاتا تھا۔ اچھا وہ ایران کس سائڈ پہ ہے؟ یہ مدینہ بلوچستان افغانستان ایران، یہ تینوں جگہ پر جہاں پر بارڈر ملتے ہیں نا پیر صاحب، اس کا اوپر والا علاقہ خراسان پرانا ہوتا تھا، اس کا پرانا نام۔ ہاں یہ مدینہ کے کون سے سائڈ میں؟ یہ مدینہ کے مشرق میں ہے پیر صاحب۔ شاباش، پاس ہو گئے بھائی، پاس ہو گئے۔ بالکل آپ نے بات صحیح کی، 100% درست ہے کہ جو یہ خراسان ہے نا مدینہ کے مشرق کی سائڈ، اسی خراسان والی سائڈ میں ہی کہیں کسی سمندر میں دیکھا گیا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ ہے وہ بات، ٹھیک ہے بالکل یہ بات صحیح ہے۔ جزاک اللہ پیر صاحب، نہیں پائی پیر اسکانی بھائی میرا تو سوال پھر بھی قائم ہے نا کہ اگر وہ دجال اب وہ قید ہے جو وہ دجال ہے تو یہ 100 سال والی حدیث اس پر اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی وہی بات میں پوچھ رہا ہوں، اس کا کیا تطبیق ہے؟ پہلے آپ اس کا اقرار کر لیا ہے کہ جو میرا دعویٰ تھا
کہ یہ شخص جو ہے دجال یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جو تمیم داری نے جو حدیث بتائی ہے اس پہ نبی کی بات ہو گیا ہے؟ آپ کا جو ہے وہ دعویٰ گڑبڑ تھا. جس حدیث کو ہم پڑھائے ہم نے کہا یہاں سے نبی نے نہیں فرمایا. چلے ٹھیک ہے نا پیر اسکانی بھی بات کلیئر ہو گئی، ایک حدیث میں نہیں ہاں وہ دو میں کلیئر ہو گئی ہے. ہاں بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی ہے نا، یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہو اب گئی. یہ آپ بتائیے بتائیں کہ پتہ کا اعلان کریں استاد محترم، پتہ کا اعلان کریں. میں نے تو میں کہہ دوسرا دیا آپ نا. کو اب سمجھاؤں گا کہ وہ 100 سال والی حدیث اس پہ کیوں نہیں لگتی، وہ بھی میں حدیثوں سے ہی سمجھاؤں گا. ہاں ہاں کیوں نہیں لگتی بتائیے. پہلے اس پتہ کا اعلان کریں، جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس میں میں کامیاب ہوں کہ نہیں. بھائی جان آپ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ، گڈ بوائے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی. میری زور کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی میری زور کا ٹائم ہو گیا. میں 10 منٹ بعد انشاءاللہ 15 منٹ ابھی تو بعد آؤں گا بولنا تو آ پڑے کے گا. آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو بولنا پڑے گا. نس رہے ہو، نسو نہیں. صاحب نماز پہلے یہ جاؤ جو جلدی سے، سوشل جلدی سے میڈیا پڑھ کی لو. لغویات ہیں، جلدی سے لڑائیاں پڑھ ہیں، سب بعد میں. لغویات نہیں ہیں، یہ علم الحدیث ہے، فن الحدیث ہے. لغویات ہے. نہیں سوشل میڈیا کی میں کہہ رہا ہوں. ہم یہ حدیث چیزوں پہ کو بات نہیں. کر یہاں رہے پر ہیں. تو آپ دیکھیں نا، آپ نے بار بار مرزا صاحب کا نام لے لینا بیچ میں، جو کہ نہ نئی موان لے رہا ہے نہ میں. آپ نے لینا ہے. یہ دیکھو کس نے نام لیا، نام کس نے لیا. تمہارے دل و دماغ سے وہ نکلتا نہیں ہے. دیکھو کتنی اچھی بات ترتیب کے ساتھ ہم نے آپ سے سیکھ لی الحمدللہ، لیکن آپ کے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں ہے. فلانا کا نام لینا کیوں لینا ہے بھائی. جاؤ نماز پڑھو. آؤ پیر اور ہمیں صاحب بتاؤ. اس بات کے لیے مجھے 18 دفعہ کہنا پڑا ہے کہ میں اپنے سکون قلب کے لیے اسی وضاحت پوچھ رہا ہوں. ہاں یہ 18 بار مجھے کہنا پڑا ہے کہ یہ غذائیت کا خیال نکال کے بات کرو. میں اپنے سکون قلب کے لیے جس بات کی تطبیق تلاش کر رہا ہوں کہ کیا ہے اس میں. بہرحال اس کی کوئی بات سن لیجئے. مجھ سے اگر جاننا چاہتے ہیں آپ، میں اپنی آپ بات سے جاننا چاہتے ہیں. کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں ملتا، کوئی بھی کسی قسم کا، کہ یہ اس پہ اتفاق ہوتا ہے یا نہیں. بس اتنی سی بات ملتی ہے آپ کو کہ یہ مستثنیٰ ہے، دجال اس سے مستثنیٰ ہے. یہ علماء فقہاء نے بات کی ہے، لیکن صریح دلیل آپ کو نہیں ملتا. کہتے ہیں وہ دجال اس سے مستثنیٰ ہے. یہ علماء کی بات ہے، حدیث نہیں ملتا. بالکل ہے، حدیث میں حدیث نہیں مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بس مستثنیٰ ہے. یہ اجتہادات ہیں علماء کے، انہوں نے یہ بات دلائل ضرور موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں. دلائل دی ہیں انہوں نے. جس طرح یہ آگے عثمان بھائی آیت پیش کر رہے تھے نا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا تو انہوں نے، میں نے جو پڑھی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا استعمال کیا تو کیا اس پر یہ قانون لاگو ہوا کل نفس ذائقۃ الموت. جی جی. اس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں. جس طرح وہ قانون لاگو نہیں ہوتا اس طرح یہ بھی لاگو نہیں ہوتا. نہیں بھائی جان، لیکن یہ تو اجتہاد ہے نا. اللہ کے بارے میں حی لا یموت ہے نا وہ، لیکن دجال حی لا یموت تو نہیں ہے. اب جو کچھ میں دیکھیں نا، بات دیکھیں کہ اجتہاد ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ نص موجود ہوتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں بھائی انہوں نے اس سے استدلال پکڑا ہے کہ حی لا یموت. جس طرح اللہ تعالیٰ کی دلیل موجود ہے، اس طرح دجال کا نکلنا بھی موجود ہے. ہاں بالکل بالکل، یہ تو ہے. نکلنا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس حدیث سے باہر ہے. تو یہ وہی نا، تو یہ اجتہاد ہو گئی نا بھائی. یہ تو اجتہاد ہوگی. اللہ تو لا حی لا یموت ہے، ڈائریکٹ موجود ہے، وہ نص موجود ہے. اب دجال کے لیے یہ نص موجود نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، دجال اس سے مستثنیٰ ہے، یہ نہیں کہا گیا. چونکہ دجال کا آمد ضروری ہے، لازم ہے، نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے، اس لیے علماء مانتے ہیں، ان کی اجتہاد یہ ہے کہ وہ مستثنیٰ اس کو رکھو. نبی نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ اس کو مستثنیٰ رکھو، یا اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس سے مستثنیٰ ہے، بلکہ یہ اجتہاد ہے. چونکہ آنا ہے اس لیے اس کو مستثنیٰ رکھو. یہ بات آپ کو ملتی ہے. سابقون الاولون کا کیا کہنا ہے اس پر؟ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی سوال اس پر نہیں اٹھایا گیا، اٹھایا ہی نہیں گیا. میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قیامت برپا ہوگا. لیکن بعد میں جو الفاظ ہیں، جو گفتگو ہے ان کے ابن مسعود کے بارے میں، بعد میں گفتگو ہے کہ نہیں، یہ غلط ہمیں سمجھ میں آئی تھی. بلکہ جو کچھ اس گفتگو کے وقت، وہ تو یہاں تک ہے، یعنی اس گفتگو کے وقت جو موجود تھے ان کے بارے میں کہا گیا. سمجھ رہے؟ وہاں وہ سمجھ گیا، وہ حدیث تو میں سمجھ گیا. ہاں.
तो ये है थोड़ा सा पीर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी जी, आवाज़ आ रही है। गूंज सर रही है। कहानी मेरी वहीं पे खड़ी है, जितनी मालूमात मेरी थी उतनी ही आपकी भी है इस मामले में, इज्तिहाद ही है। हाँ मेरे इतने ही मालूमात है भाईजान। जी पीर साहब क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप कहाँ थे? मैं काफ़ी बिज़ी था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात यूँ है कि इसका मतलब जो मैंने अभी दज्जाल के बारे में जो आपसे सब लोगों से सुना, जी तो जो तारिक साहब का बयान और जो कादियानी जो मौक़िफ़ है उसका मतलब कि वो तो रद्द हो गया ना। वो बिल्कुल कुरान वो और तो है ही हदीस नहीं ना, कुरान और वो हदीस की किसी रोशनी में तो रद्द है। वो किसी खाते में नहीं आता वो मौक़िफ़। यहाँ से मैं थोड़ा सा और भी एक छोटी सी अपनी तरफ से बात करना चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह ये कादियानी मौक़िफ़ है कि जी ये एक सिस्टम है और ये उस तरह के लोग हैं और ये दज्जाल हैं, तो एक बहुत सही बुखारी की हदीस है जो बहुत मशहूर है इब्न ज़ियाद के बारे में। तो अगर ये सिस्टम होता, ये मलिक साहब ज़रा एक मिनट म्यूट करें, ज़रा आपकी तरफ शोर आ रहा है। अच्छा जी, अगर ये सिस्टम होता या कोई ऐसे लोगों के बारे में होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इब्न ज़ियाद पर शक ना करते। अगर उन्होंने उनके ऊपर शक किया है ना किसी बंदे के ऊपर, तो इसका मतलब वो एक इंसान ही होगा। तो ये भी एक मैं गोशगुजार करना चाह रहा था। और पीर साहब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप ज़रा, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, आप ज़रा सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। कादियानियों की जो लोग हैं ये बड़े तेज़ और शातिर हैं, तो आप उनके अल्फाजों में आ जाते हैं और आप सादा हैं क्योंकि आपने मिर्ज़ा साहब की किताबों को नहीं पढ़ा हुआ। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से बात करते हैं। जहाँ पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ दजल करना होता था तो वहाँ पे, यानी मैं अल्फाजों को अच्छा चुनाव कर लेता हूँ कि कुछ भी उन्होंने हेर फेर करना होता तो वहाँ भारी उर्दू का इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत भारी उर्दू का। और भारी उर्दू का मतलब यानी कि मुश्किल अल्फाज उर्दू के। तो जब उर्दू के अल्फाज जब आप वहाँ पे कर देते हो, उसके कई मतलब निकाल लें आप, तो नहीं इसका मतलब ये था, इसका मतलब। और बाकी जहाँ पे उनका अपना कोई बयान होता था, अपनी कोई बात करनी है, वहाँ बड़े सिंपल अल्फाज यूज़ करते हैं। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगी कि अगर उन्होंने अपने हक में दलाइल देने हैं ना, तो बड़ी सादी उर्दू में लिखा है। और जहाँ पे कोई ना कोई काम उन्होंने उलट पुलट करना है तो वहाँ बड़ी हैवी उर्दू बोल देते हैं। तो अल्लाह करे कि आप भी पढ़ें पीर असगानी साहब, जिससे मुसलमान आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप उनका मुताला शुरू कर देंगे तो आपको कुरान और हदीस के साथ साथ उनकी भी समझ आ जाएगी कि यार भाई ये तो कुरान और हदीस ये कह रहा है, ये बंदा किस तरीके से बात कर रहा है। तो मैं शुरू से यही कहना चाह रहा हूँ कि पीर साहब जो हैं काबिल एहतराम हैं, पर देखें सारे कोई भी इंसान अकले कुल नहीं है। मैं तो इसलिए अपने मुसलमानों को थोड़ा सबक दिलाने के लिए तलकीन करता हूँ कि ये तो एक टिकटॉक है, टिकटॉक पे हम अपना बयान दे रहे हैं, किसी की राय कोई हरफ आखिर नहीं है, अकले कुल कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि इस्लाम को कोई भी ज़रूरत नहीं आने वाली, कोई चाहे किस तरह भी मौक़िफ़ रख ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क सिर्फ यही पड़ेगा कि हमारे दिल में थोड़ा सा दिल आज़ारी होगी, दिल में परेशानी होगी कि यार ये क्या हो रहा है। और मैं पीछे आपकी लाइव को गाए बगाए देखता रहता था, बिज़ी था काफ़ी, तो उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा जो इंसाफ का तकाजा है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। उनको भी आप बोलने का मौका देते हैं और बड़े तसल्ली से देते हैं, और इसी तरीके से एक मुसलमान को भी उसी तरीके से दिया करें कि भाई आप जो चाहे आपका दिल है वो करें। मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीर साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंसाफ ही करना है ना, आप इस बात को मानते कि इंसाफ से बात करनी चाहिए। मुझे यही लग रहा है कि ये मैं इंसाफ ही कर रहा हूँ, ख़यानत नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ और मुझे लगता तो वो ख़यानत हो जाएगी मेरे लिए ना, तब तो वो कर रहा हूँ भाई। जिसको मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ है, मैं समझता हूँ, मैं आपकी नज़र में वो कुछ हो,
उसमें मैं अल्लाह गवाह है कि कोई ख़यानत वाली बात मैं नहीं करता। जिसको मैं सही समझता हूँ, जो मुझे सही लग रहा है कि यही हक है और यही इंसाफ है, वही कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जो है ज़मीर पे अपना पाँव रख दूँ और कोई और बात कर दूँ, वो तो मेरे हिसाब से वो इंसाफ नहीं है ना। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने ज़मीर को, समझ रहे हैं, जी जी हक को जिसको लगा ये हक है, उसको दबाया तो वो ज़ाहिरी बात है क़द ख़ाब, वही तो ख़ाइब है, वही तो नाकाम है। जी। मैं माजरत से ये कहूँगा पीर साहब, पिछले कई दिनों में मैंने देखा कि वो हवाला जात की तज़किरे हो रहे थे आपकी लाइव पे, तो उस पर आपको थोड़ा सा इधर उधर कर देते थे आप, जिस वजह से मैं समझता था कि वहाँ पे मुसलमान जो हमारे भाई जो जितने भी हैं वो काम बात कर रहे थे, उनकी बात बहुत हद तक ठीक होती है, लेकिन आपको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो नहीं, वो रब्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भी बात है आप वो कादियानी से पूछते हैं, हाँ भाई आप इनको ऑन करते हैं? भाई ऑन करते हैं तो किताब में क्या है, अच्छा शुरता किताब में निकालो, भाई, मैं किताब से बाहर कर। थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा। वो शुरू में मुझे भी ये तासुर मिला था, लेकिन मेरा ख्याल है पीर साहब का, हम कल शाम को बात कर रहे थे, जिस अंदाज से पीर साहब अपने इल्मी अंदाज से उसको समझते हैं, मुझे तो वो बिल्कुल उसमें ऐसी कोई नहीं लगती। वरना मैं सबसे पहले इनके साथ मुखालफत करूं कि अगर नहीं सुनिए ना सर, चीमा साहब एक मिनट, मैं ये मेरा मौक़िफ़ ज़रा सुन लीजिए। मैं काफ़ी दिनों से, मैं आप तो यहाँ बैठे रहते हैं चीमा साहब, मेरी बात सुने और मेरे बाद भी बैठे रहेंगे। मैं काफ़ी बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं आया हूँ कि आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैं चाह रहा था, वैसे तो मैं इनको चाह रहा था कि पीर साहब को मैं अपनी लाइफ पे लेके आऊँ ज़रा मेहमान की सूरत में, तो लेकिन इंशाल्लाह दावत दूंगा इनको मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी हवाला जात अगर पेश किया जाता है तो वो पीर साहब को ऐसा लगता है कि वो उसमें ऐसा नहीं है, तो भाई वो किताब से निकलवाएं, उनसे बोले कि जनाब रूहानी खजाइन से ये चीज़ निकाल दें, क्योंकि ये मिर्ज़ा साहब का बयान नहीं है। तो उस किताब में क्या कर रहा है, हमारी किताबों के पीछे पड़ जाते हैं। हमारे तो वो उलमा इकराम हैं, लेट्स सपोज के अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और वो दूसरे हदीस के, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई किताब से निकलाओ, भाई ख्वाब में ये देखा चिश्ती रसूल अल्लाह फलां रसूल अल्लाह। तो भाई आपकी किताबों के अंदर है तो उसको निकाल दो कि भाई ये मिर्ज़ा साहब का बयान नहीं है, ये किसी और का है, तो इसलिए हम इसको हज़फ कर रहे हैं। अब ऑन भी करते हो, छुपाते भी हो, और 100 200 250 साल भी हो गए हैं, किताबों में छाप भी रहे हैं आप, और लगातार छापते भी रहेंगे। तो जब आप इनकार कर रहे हैं तो उसको निकाल दें। तो जब अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो डिफेंड करें फिर उसको। अगर आप ऑन करते हैं तो जहाँ पे मुसलमान बात कर रहे होते हैं वो आप उनको बात करने का मौका नहीं दे रहे होते। मसला ये है। मैं बड़ी आपके साथ अदबाना आपसे यानी कि मुखालफत कर रहा हूँ। आप उनको पूरा टाइम दें, उन्हें कहें भाई जब तक आप, और मैं मुसलमानों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना जितना भी शॉर्ट करके जितनी भी मुख्तसर करके अपने बयान को रखें। ये ना हो कि वो बंदा बहुत लंबा बोलता जा रहा होता फिर वो रोकना पड़ता है। ये भी एक थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन जो मुसलमानों का बयान है वो पूरा दिखाया जाए, बोलने दिया जाए, चाहे वो गलत ही कह रहे हो। आप कादियानी कोई भी मौक़िफ़ गलत भी कह रहा होता है, बड़ी खामोशी से सुना जा रहा होता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। अगर मेरी लाइफ पे होता तो मैं नहीं बोलने देता कि भाई ये तो आप गलत कह रहे हैं। वहाँ बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाती है, और मुसलमान ज़रा भी थोड़ा सा ऐसे कर दे, नहीं भाई ये रब्त नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा, ये ऐसे नहीं है। तो मैं रियली ऐसा नहीं, मैं चाहूँगा कि आपका रवैया जो है वो मुसलमानों के साथ भी सेम होना चाहिए। जी फैसल भाई आप बात करिए। हाँ आप जी टोनी साहब आप बात करें और मुकम्मल करें, और इतनी करें कि बस करते जाएं। चलें कोई बात नहीं, आप ऐसा करते जा रहे हैं तो ठीक है। वो मुसलमान बड़े दिल के हैं, वो खामोशी से सुन लेते हैं, लेकिन क्या वो लोग ऐसे सुनते नहीं सुन सकते आप? तो बराए मेहरबानी इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों का बराबर। ये नहीं कि मैं लाइव का ऑनर हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा भी मैंने टाइम दे दिया 15 मिनट तो आपको क्या हर्ज हो गया।
اس کا مطلب پھر وہ جو بادشاہ ہے اس ملک کا وہ پھر زیادتی کر رہا ہے, اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. تو انصاف میں اپنی مرضی نہیں چلتی سر, انصاف میں برابر چلتا ہے, برابری, کہ بھائی اس کو اتنا ٹائم ہے, اتنی محبت سے میں اس سے بھی اتنا ہی پیش آؤں, چاہے وہ غلط کہہ رہا ہے. ہمارے موقف میں یہ قادیانی ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی موقف ٹھیک نہیں ہوتا, ہمارا دل جل رہا ہوتا ہے, لیکن ہم صبر سے سنتے ہیں, کوئی بات نہیں, کرتے جاؤ بھائی, جب موت آئے گی پکڑ جائیں گے انشاءاللہ. ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی. یہ لو, یہ تم نے دنیا میں اپنے عقائد رکھے تھے, لو لے لو, اس کا مزہ چکھ لو آپ. تو بات اتنی ہے چیمہ صاحب اور آپ سے بھی, پیر صاحب چاہے جتنی مرضی علمی شخصیت ہیں, عقل کل نہیں ہے, نہ ہی ان کا فتویٰ کوئی مانا جاتا ہے کہ جی ہاں یہ امام کعبہ ہیں ان کا, ایسی کوئی بات نہیں. میں اپنے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنا موقف رکھیں, آ کے دل مت جلائیں. کوئی نہیں مان رہا, کوئی نہیں آپ کی حمایت کر رہا, صبر کریں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی بات نہیں, آپ اپنا موقف رکھ رہے ہیں, اپنا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا آپ کو, انشاءاللہ دے گا, آپ کے دل جلنے کا, آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے تو بتائیے کہ میں جی سر, میں تو سر آیا ہوں, چیمہ صاحب آیا ہوں تقریباً 2-2.5-3 ہفتے کے بعد, جی تھوڑا برداشت کر لیں, مہربانی ہے آپ کی. نہیں, وہ نیچے بھی بھائی لکھ رہے تھے کہ بات ریپیٹ ہو رہی, تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکشن, میں آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے. میرا نہیں, آپ غلط ہے, نہیں, اس لائف سے تاثر یہ غلط دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی بھی ریفرنس دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں دیتے. بھائی ہماری زبان ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں. سر ایک منٹ, پاس بیٹھ کے پڑھا ہے, سن رہا ہے. چیمہ صاحب ایک منٹ, چیمہ صاحب ایک چیمہ صاحب 5 منٹ دے دیں ان کو بات کرنے جی. دیں یار, کیا آپ بیچ میں انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں چیمہ صاحب؟ ایک منٹ چیمہ صاحب, کریں. یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ریفرنس دے رہا ہے تو وہ قادیانیوں کی تقویت ہو رہی ہے, اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں کو تو اردو بھی نہیں پڑھنی آ رہی, اور اردو میں بھی ہیر پھیر کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط دیا جا رہا ہے, یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. مسلمان کوئی بھی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور بہت اچھے یہ ہماری زبان ہے, ہم اردو, ہم پاکستان میں جمے پلے ہیں, ہماری اردو زبان ہے, ہماری کوئی عربک نہیں ہے کہ جو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. ہمیں اس کا ایک ایک لفظ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا متن, اس کا حوالہ سارا سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے بات ایسے طریقے سے کی ہوتی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے مرزا صاحب نے, تو وہاں ہیوی اردو یوز کرتے ہیں, بہت مشکل الفاظ چناؤ کرتے ہیں, جس سے کوئی جو عام پڑھا لکھا بھی انسان جو ہوگا اس کو سمجھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے یہ ہمارے درمیان جو ہے, جو پیر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی یہ تاثر دینا بند کیجئے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں تو غلط دیتے ہیں. یہ ایسا ہے ہی نہیں. مسلمان جب بھی اپنا ریفرنس دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں, وہ اگلا اختلاف. پھر تو بھائی بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے, اب بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو سر کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں پھر اچھا نہیں لگتا نا, ایک اثر ختم ہو جاتا ہے, بات کا اثر, پھر لوگ کہتے ہیں یار کیا بار بار ایک بات کرتا جا رہا ہے. آپ کی بات سب نے سن لی ہے, سب کو سمجھ آ گئی ہے, اب اگلے کسی کو موقع دیں کہ وہ کی بات سمجھ بھی آئی, کسی کو نہیں آئی پھر ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ. عثمان صاحب محترم, یہاں پہ میں آیا ہوں تقریباً 1 مہینے کے بعد, آپ لوگ یہاں پہ 5-5, 10-10 گھنٹے گزارتے ہیں, تو میں نے ذرا بول ہی دیا, ریپیٹ بھی کر لیا, تو کیا ہو گیا آپ کو, پرابلم ہو رہی ہے آپ کو؟ بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو بھائی جان یہ میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ برائے مہربانی ایسا تاثر دینا بند کیجئے, اور یہ ضرور کہہ دیں, جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حوالہ ہلکا ہے, یہ ہوا میں اڑ گیا, یہ ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ اپنی طرف سے موقف دے سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ حوالہ ایسا تھا, میں ایسا سمجھا ہوں, اور آپ کی نظر میں ٹھیک ہوگا شاید. اور اسی طریقے کوئی بھی ایسی بات جب کوئی مسلمان کوئی تھوڑی سی ایسی ہلکی سی اس کی تعویل بھی پیش کر دے تو آپ کی سب لوگوں کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اور قادیانی سے پوچھا جاتا ہے اچھا جی آپ اس سے تعویل کیا لیتے ہیں؟ جی ہماری تعویل یہ ہے جی کہ دجال ایک گدھا ہے اور گدھا ایک جہاز ہے. تو وہاں خاموشی سے
चुप करके कह देते हैं सब लोग हाँ जी जी, वो देखे जी कादियानियों का मौक़िफ़ ये, हम आगे बोल नहीं सकते। भाई क्यों नहीं बोल सकते? जब आपके सामने हक और बातिल सामने है तो आप जुदा क्यों नहीं कर रहे, फुरकान क्यों नहीं कर रहे इनके दरमियान? तो यही प्रॉब्लम है। मेहरबानी करके इस तरह दो चार पॉइंट थे, वो भाई साहब ने, इन दो लोगों ने मुझे इंटरप्ट करके 2-3 पॉइंट जो थे वो मैंने ज़हन में थे वो निकल गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बराए मेहरबानी आखिरी जुमले में ये कहूँगा कि मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इतना परेशान ना हो। आपके दलाइल बहुत ही मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं। अगर कोई आपकी हमायत करे या ना करे, इससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीर साहब। अगर किसी को होगा तो मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करने की मुझे इजाज़त दी जाएगी अगर कोई मुझ पे बात करेगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। देखें, मुझे जो बात समझ में आ रही है मैं वही करता हूँ, भले इससे मुसलमानों का कमज़ोर पड़ जाए, भले उसको तक़वियत मिले। मैं उस चीज़ को उनसे पूछता हूँ कि वो क्या समझ रहे हैं जो उनकी इबारत हो, ना कि दज्जाल के बारे में मैं कहता हूँ नहीं बस अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, तस्दीक हो गई। नहीं तस्दीक, चौहान साहब ने अपना राय दे दिया दज्जाल के बारे में, हमने कहा गलत है, हमने कहा गलत है, समझ रहे भाई। लेकिन एक इबारत ख़ास उनके कायद की है या कुछ है तो वो उनके बारे में पूछेंगे भाई आप क्या समझते हैं इसके बारे में। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मुसलमानों को टाइम नहीं देते। भाईजान आप बताइए, एक गंडासा पीर 1, इमरान 2, फैसल 3, चीमा 4, उस्मान 5, शुरता 6, आसकानी 7, बिलाल 8, एक जो है अहमदी है। तो इंसाफ तो ये है कि आपने जितनी बात की है अब करना चाहिए चौहान को। चौहान ने बात कर लिया, कोई और बात कर लेगा, फिर चौहान को कर लेना चाहिए, फिर कोई मुसलमान बात कर लेगा, फिर चौहान को कर लेना चाहिए। मुझे 8 गुना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये तो इंसाफ तो ये है भाई हम 7-8 आदमी बात करते हैं, चौहान आके अगर 3 या 4 मिनट बात करते हैं, क्या मुकाबला हो जाएगा? इसका भी ख्याल रखिए। मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। अगर आप पीर साहब सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे सुन लीजिए प्यारे भाई, मैंने आपकी कम से कम 10 मिनट बात सुन ली। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी चौहान साहब की बारी है, इंसाफ करना है। एक जुमला अभी चौहान साहब की बारी है। नहीं, चौहान साहब के पास 10 या 11 मिनट हैं, आपको सुनना चाहिए। इंसाफ ये है। मैं सुनूंगा। आपने रिस्पॉन्ड किया, आपको जवाब दे रहा हूँ। भाई मैंने आपकी मुकम्मल, मेरी बात अभी पूरी ही नहीं हुई, मुझे आपने काट दिया। आप उसी बात को फिर दोहरा देंगे, फिर दोहरा देंगे। चले मेरे 1 मिनट आपके, कीजिए बात। जी वालेकुम सलाम जी पुलिस साहब। बात यूं है कि सर पीर साहेब, बात यूं है कि जनाबे वाला कि आप जब बात करते हैं तो हमेशा 2 या 3 बंदे ही बात कर रहे होते हैं किसी भी बात पे, सारे तो नहीं बोलते। मैंने तो आपकी लाइव पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ, जितना मैं बिजी हूँ। तो आपके दरमियान जब कोई बात हो रही है तो उस वक्त तो 2-3 बंदे ही बात कर रहे होते हैं, सारे तो बात नहीं कर सकते। अभी आपके साथ दज्जाल के मामले में हुई, फैज और आप बात कर रहे थे, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा आप ही दोनों ने बात की, और तीसरे तारिक साहब। ऐसी बात नहीं है कि जी एक बात कर रहा तो उसको 8 मिनट दिया जाए, ये गलत है। वो उस वक्त है जब आप जनरल टॉक कर रहे हैं कि जी हाँ जी आप क्या हो रहा है, फ्रेंडली माहौल में बात कर रहे हैं। जी आवाज़ आ रही मेरी? आपका 1 मिनट मेरा आपने ले लिया बड़े अफसोस के साथ। जो मुझे कहना था मैं भूल गया हूँ। चौहान साहब आपकी बारी है, 11 मिनट आपके पास है, आपकी मर्जी है जितना आपने बोलना है। जी असल बात ये है कि दज्जाल के मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि दज्जाल जो है ना, वो उससे मुराद ये होती है कि मतलब कज़ाब, सख्त झूठा, मालदार ख़जानों वाला, और या फिर बड़ा गिरोह जो अपनी कसरत से ज़मीन को ढांप ले, या फिर लिसानुल अरब में जैसे बताया गया कि ऐसा गिरोह जो अम्वाल तिजारत उठा के फिरे। मैं ऐसे देम साला पर भी चला गया, तो जल्दी है, बड़ा जल्दी है, काम सीधा करता नहीं है टाइम पे। अच्छा बेटा कल नहीं परसों पर आना। हाँ परसों है ना? हाँ ठीक है। पीर साहब आपका माइक खुला हुआ है।
جی چوہان صاحب بات کریں، مائک بند ہو گیا جی اب جیسے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی جو ہے ابتدائی آیات وہ پڑھیں، تو وہ اگر آپ آیات پڑھیں گے تو اس میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ مسیحیت کا رد فرمایا گیا نا، وہی بات ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو ڈرایا جائے جو کہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کی نشاندہی یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو مسیحیت کا فتنہ تھا، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا، اور اس کا عروج اس وقت ہونا تھا جب مسیح ابن مریم کا نزول اس لیے ہونا تھا کہ اس دجالی فتنہ کو اس نے اس کا کلا کما کرنا تھا، اور کلا کما کرنا تھا وہ ظاہر ہے کہ تلوار سے نہیں تھا کرنا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو وہ بھی انہوں نے ایک محبت کا پیغام دیا تھا، دلائل سے بات کی تھی۔ تو جب مسیح محمدی وقت آئے گا اور اس وقت دجالی فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو وہ اس وقت اس کا بھی کلا کما دلائل سے ہی کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے اوپر حملہ بھی دلائل سے ہوگا تو جواب بھی دلائل سے دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث میں دجال کے فتنہ کو بھی سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، جیسے مسلم کتاب الفتن میں جو دجال کی احادیث ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے، اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے خطرناک فتنہ جو ہے مسیحیوں کا، جو مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ قریب ہے تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ کر گر جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑے، ان دعوی للرحمن ولدن، یہ مطلب اتنا بڑا دعویٰ کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کا بیٹا قرار دے دیا ہے۔ اور یہ جو اس کی فتنے کی جو جڑ ہے یہ اصل میں یہ عیسائی پادری ہیں جنہوں نے یہ فلسفہ بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اسلام کے خلاف باقاعدہ پھر انہوں نے مہم چلائی۔ ہمارے پاس بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جب مسیح کا نزول ہوا تو اس وقت یہ دجالی فتنہ اپنے عروج پر تھا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اور اس میں بھی یہی جو دلیل ان کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو خدا کا محبوب ہے وہ تو حضرت عیسیٰ ہے، کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں تو وہ تو خدا کے محبوب نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ تو زمین میں دفن ہے عام انسانوں کی طرح، مگر خدا جس سے زیادہ محبت کرتا تھا اس نے اس کو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی دلیل تھی اس وقت، تو اس دلیل کو توڑنے کی ضرورت تھی، تو اس لیے مسیح ابن مریم جب آیا تو اس نے کسر صلیب اسی طریقے سے کی کہ جو ان کی بنیادی عقائد تھے ان کی جڑوں پر حملہ کیا، یعنی وہ خدا جس کو وہ کہہ رہے تھے وہ خدا آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ یسوع جس کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کو اس مسیح نے آ کے بتا دیا کہ وہ تو اب تمہاری اپنی انجیل کے مطابق وہاں سے وہ بچ گیا، صلیب پر چڑھانے کی اس کے اوپر سازش کی گئی، یہود کی سازش تھی، اور وہ ان کو لعنتی موت دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ جو خیر الماکرین ہے، جو عزیز الحکیم ہے، اس نے اپنی قدرت سے ان کو بچایا اور اس لعنتی موت سے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک مشن پورا کیا جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ پھر سفر کرتے کرتے وہ کشمیر تک پہنچے اور وہاں پہ ان کی وفات ہوئی 120 سال کی عمر میں۔ تو ان کی جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق بھی غلط عقیدہ وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ عیسائیوں سے دب جاتے تھے دلائل میں، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے یہ بات ہوئی کہ وہ جس کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں وہ تو ایک نبی تھا، جیسے تمام انبیاء گزر گئے ویسے وہ بھی گزر گئے اپنی طبی موت سے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی
کہ عیسائیوں کی یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے مسیح صرف ہمارے پاس ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہم دوسری قوموں سے بہتر ہیں، دوسرے مذاہب سے بہتر ہیں، کہ ہمارے پاس مسیح ہے اور کسی کے پاس مسیح نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب بھی ان کو دے دیا کہ وہ مسیح جس کو آپ اتنا کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ نے فخر کا مقام بنایا ہے، ویسا بلکہ اس سے بہتر مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا، جو مسیح ابن مریم کا جس کو نام دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا اس دجالی فتنہ کو ختم کرنے کا۔ تو یہ پھر یہی بات نہیں ہے، بلکہ پھر اس مسیح جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، جس کو مسیح کا نام دیا گیا، اس کی ذریت میں بھی پھر ایک مسیح ابن مریم آ گیا۔ یعنی عیسائیوں کے پاس تو ایک ہی مسیح ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی بلند ہے، کسی کو امت میں دو مسیح آ گئے۔ تو یہ تھا وہ دجالی فتنہ، اور یہ تھا اس کا کلا کامہ کرنا دلائل سے اور براہین سے، اور وہ فلسفہ جو عیسائی پیش کرتے تھے جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بہتر بیان کرتے تھے، اس کا بھی کلا کامہ کر دیا گیا۔ اس طرح یہ بھی کسر صلیب بھی ہو گئی، اور دجالی فتنہ کا کلا کامہ بھی اس طریقے سے ہو گیا دلائل کے ساتھ۔ جی شکریہ۔ جی نعیم بھائی آپ کا وقت شروع ہو گیا۔ ابھی وقت محدود دیا ہوا ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ نہیں، ویسے بھی میں چھوٹی اور محدود اور موٹی بات کرنے والا بندہ ہوں۔ پوری تقریر میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام زمین میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی دلیل تھی۔ اب یہاں پر دلیل کے بدلے میں قائم کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر دجال کی حقیقت ہی نہیں کھولی گئی۔ ان کا مقام اتنا ہی تھا کہ خدا تعالیٰ نے کو یہ تو بتا دیا دجال ہے، لیکن ان کو حقیقت نہیں بتائی۔ یہ مرزا صاحب کو درجہ نبی کریم سے بڑھا دیا گیا ہے کہ ان کو حقیقت بتا دی گئی، نبی کریم کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ نبی کریم نے دجال کا بتا دیا، لیکن امت کو گمراہی پر چھوڑ دیا ہے کہ دجال کی حقیقت ان پر منکشف خود ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ امت کو بتاتے۔ یہ تھا نبی کریم کا درجہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اتنا مقام کرایا ہے کہ مرزا صاحب کو اوپر لے جانے کے لیے کہ نبی کریم پر تو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یہ مرزا صاحب کی فقیت فضیلت نبی کریم پر ثابت کرنے کے لیے نا یہ بات بیان کر دیا کہ مجھ پر کھولی گئی ہے۔ کیوں کھولی گئی ہے؟ اب جو وضاحتیں حدیثوں میں وہ ان کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب ان کو جھٹلانا تھا۔ جھٹلانا کیسے تھا؟ کہ نبی کریم علیہ السلام پر حقیقت نہیں کھولی گئی، اس کا انکار کرنا تھا۔ اس کو مانے تو مرزا صاحب پر ثابت نہیں ہوتی۔ ایسی مسیح علیہ السلام کے بارے حدیث ہیں، ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا، وہ ساری مکاشفات میں سے ہیں۔ بھئی کہاں لکھا مکاشفات میں سے؟ کس صحابی نے کہا کہ وہ حدیث مکاشفات میں سے تمام حدیثیں؟ مرزا صاحب نے جو قانون تراشے ہیں ان قانونوں کو اپلائی صرف اپنی ذات تک کی ہے، اس کے بعد باقیوں کے لیے نہ چھوڑا، نہ کوئی اپلائی ہو سکتا ہے، نہ پہلے اپلائی تھا۔ رہ گئی کسر صلیب۔ دجال کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے یجوج ماجوج کے چرنوں کی ساری زندگی اطاعت کی ہے، ان کو حکم و عدل مانا ہے اور ان کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ یہ کہتے ہیں دجال کے خلاف کسر صلیب کی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ گورنمنٹ برطانیہ یہ پادریوں کی سربراہ تھی، پادری ان کے ماتحت تھے۔ اگر پادری دجال ہیں تو ان کے سربراہ بڑے دجال ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسائیت کا فتنہ ہے، کیا گورنمنٹ برطانیہ عیسائی نہیں تھی؟ ان کے قائد عیسائیت والے نہیں تھے؟ کیا وہ مسیح نہیں تھے؟ وہ فتنہ ان کا بھی تھا، ان کو تو اولو الامر مانتے ہیں۔ تو کسر صلیب کون سی کی تھی؟ عیسائیوں کو اولو الامر مان کر ان کی عقائد کی ملکہ بھی تھی، حکومتی ملکہ بھی تھی۔ کون تھی ملکہ برطانیہ؟ ان کے سامنے تو ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میں یسوع کا الچی باندھ کے کھڑا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ ان کے تو سجدہ ریزی ہو رہی تھی ایک قسم کی ان کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کسر صلیب کر رہے ہیں، لیکن حدیث کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے جو نہ کبھی ہم نے ملحدین کو کرتے دیکھا ہے، نہ کبھی دہریوں کو کرتے دیکھا ہے تاریخ میں۔ قرآن کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے، نہ ہم نے کبھی وہ کھلواڑ مستشرقین کو دیکھا ہے، نہ کبھی دہریوں کو دیکھا ہے، نہ کبھی فری تھنکر کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ کھلواڑ کیا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے بھی نہیں ہے، وہ کھلواڑ کرتے بھی نہیں ہے ایسا۔ یہ کھلواڑ تھا ان کا۔ اسی قرآن سے انہوں نے حیات مسیح ثابت کرتے ہیں آیتیں پڑھ کے، وہ اللہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے حیات مسیح ثابت کرتے رہے ہیں. ایک اعلان ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا, اسی قرآن سے وفات مسیح ثابت کرنی شروع کر دی. پھر جا کے 1901 تک اسی قرآن سے ختم نبوت کی دلیلیں دیتے رہے. نبی تو آ ہی نہیں سکتا نا. اس کے بعد اسی سے ذرائع نبوت شروع کر دیا. اس طرح کا نبی تو آ سکتا ہے, اس طرح کا نبی تو آ سکتا ہے. اور اعلام کی اوقات کیا ہے؟ اتنی اوقات ہے اعلام کی کہ عبداللہ حکیم پٹیلوی کے بارے اعلام ہوا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے نست و نبوز ہو جائے گا. یہ خود صاحب اعلام جو ہے 1908 میں مر گئے, وہ 1920 میں مرا, اور بعد میں ان کو لتیاڑتا رہا ساری زندگی. کہاں بھی کٹو کتنے نے اعلام ہی بندہ تھوڑا, اس اعلام کی ذرا سدا کرو. اس اعلام نے مرزا صاحب کے بیٹے کو اس نے گردن پہ لات رکھی تھی, بتاؤ تمہارا باپ تو کہہ کے گیا کہ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے نست و نبوز ہونا تھا. وہ لوگوں کا بندہ مر جائے تو کہتا تھا دیکھو میرے مرنے کے بارے کہا ہے تو خود مر گیا, تمہارے باپ نے میرے مرنے کے بارے کہا تھا, یہ تو خود مر گیا. میں کدھر نست و نبوز ہوں, میں تو سامنے کھڑا ہوں.